نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق الله مولانا العظيم. تمام حضرات مل کر کے درود پاک پڑھی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم آداب آدھا آج ہم نے سماعت کیا 27.5 بارے آج روئے ہیں. حضرات گرامی اسی میں سب سے پہلی سورت سورہ مجادلہ ہم نے سماعت کی. مجادلہ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور مجادلہ کہتے ہیں بحث کرنے والی عورتوں کو. عربی میں بحث کرنے والی عورتوں کو مجادلہ کہہ کر کے پکارا جاتا ہے. جس طرح یہاں پر جھگڑالو عورت کہہ کے پکارا جاتا ہے اسی طرح عرب میں مجادلہ کہہ کے پکارا جاتا ہے جھگڑا کرنے والی عورتیں. تو حضرات محترم ایک عورت کا واقعہ صحابیہ جو کہ حضور علیہ السلام سے اپنے شوہر کے کہنے کے معاملے میں جھگڑ رہی تھی بحث کر رہی تھی. بس اسی بحث کو اس واقعے کو اللہ خالق کائنات نے سورہ مجادلہ کی پہلی آیت اور 28ویں پارے کی سب سے شروع کی آیت اس میں اس واقعے کو درج فرمایا ہے اور اس کا پس منظر کھینچا ہے. تو حضرات محترم بس اسی کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مجادلہ ہو گیا. اب وہ عورت کون اور کس کی بیوی کیا معاملہ تھا ہم سماعت کریں گے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ، یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ زوجہ تھی حضرت اوس بنت صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضرات محترم ہوا یہ کہ زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی اپنی محرم عورتوں کی مثال اپنی بیوی کو دے دے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس نے طلاق لے لیا. اگر ماں کی مثال اگر کوئی دے دے، بیٹی کی مثال دے دے، پھپھو کی مثال دے دے، ساس کی مثال دے دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے میری بیٹی کی طرح ہے تو حضرات محترم اس وقت میں یہ طلاق مانا جاتا تھا. تو حضرت اوس بنت صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی میری ماں کی طرح تو مجھ پر ہے. حضرات محترم اس وقت آپ نے جب یہ جملے اپنے شوہر سے سنے تو آپ حیرت میں پڑ گئی، پریشان ہو گئی کہ ہائے افسوس اب تو میرا سب کچھ لٹ گیا. میرے شوہر نے مجھ سے الگ ہونے کے لیے یہ جملے کہہ دیے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ جملے کہے جاتے تھے. ابھی شریعت مکمل طور پر ہوئی نہیں تھی اور یہاں پر زہار ہو گیا. تو زہار کہتے کس کو ہے؟ وہ عورتیں جن سے ہمارا نکاح کرنا حرام ہے ان کی مثال اپنی بیوی کو دے کر کے کہہ دینا کہ تو میری پھوپھو کی طرح ہے، میری خالہ کی طرح ہے، میری ماں کی طرح ہے، اس کو زہار کہتے ہیں. اب زہار کا حکم اللہ خالق کائنات نے دیا ہی نہیں تھا تو حضرات محترم وہی رواج چلتا تھا جو زمانے جاہلیت میں چلتا رہا. تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خولہ دوڑتے ہوئے آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تصدق برباد ہو گیا، میرا مال بھی ختم ہو گیا، میری عمر بھی بہت ہو چکی، میں کمزور ہو گئی. یا رسول اللہ میرے ماں باپ بھی فوت ہو گئے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. یا رسول اللہ پھر میں میرے بچوں کو میرے شوہر کے پاس رکھوں گی وہ ہلاک ہو جائیں گے، میں میرے پاس رکھوں گی کچھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھوکے پیٹ رہ کر کے مر جائیں گے. یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ میرے لیے کوئی بیچ کا راستہ نکالے. اب دیکھیں وسیلہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کچھ دے نہیں سکتے. یہاں پر صحابیہ کیا سمجھا رہی ہے؟ یا رسول اللہ کریں گے تو آپ ہی کریں گے، کوئی راستہ نکالیے. تو حضرات محترم صحابیہ نے جب یہ عقیدہ دیا کہ حضور کی بارگاہ میں پہنچو اور حضور کو وسیلہ بناؤ، وسیلہ بنا کر کے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو یا پھر حضور کو کہو کہ آپ ہی خود راستہ نکالیے. تو حضرات محترم حضور علیہ السلام
بھاگتی رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابھی تیرے سوال کے تیرے مسئلے کے بارے میں میرے پاس کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ اب پھر وہ عورت زیادہ رونے لگ گئی، زیادہ چیخو پکار کرنے لگ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرے شوہر نے تو مجھ کو طلاق کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا میرے لیے، اور وہ میرے بچوں کا باپ ہے، یا رسول اللہ میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں، کچھ تو کیجئے تاکہ اللہ خالق کائنات میرے لیے آپ کے وسیلے سے کوئی راستہ نکال دے۔ تو حضرات محترم وہ بار بار یہی کہتی رہی کہ میں بہت پیار کرتی ہوں، وہ میرے بچوں کا باپ ہے، یا رسول اللہ وہ میری زندگی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ جواب دیتے بھی کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کہہ دیتے تو لوگ کہتے نہیں نہیں یہ حدیث مانی نہیں جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان تو وہ زبان ہے ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا حبیب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، لیکن جو کہہ دیتا ہے رب کا کلام ہی کہتا ہے۔ حضرات محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کا کمال ہے جو اللہ خالق کائنات نے عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت خولہ پھر اور زیادہ بتا کرنے لگی، تو پھر اس کے بعد جب حضور سے کچھ جملے اس نے اپنی تسلی کے اپنے دل کی تسلی کے لیے نہ سنے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے جواب نہ دینے کے بعد آسمان کی طرف اپنا دامن پسار کر کے کہنے لگی اے خالق کائنات اب تو ہی ہے، اپنے حبیب پر کوئی ایسا حکم نازل کر دے جو میرے حق میں ہو اور میرے دل کو سکون مل جائے۔ تو حضرات محترم بس اتنا کہنا تھا اور وہ عورت دعا کرتی رہی اے آسمانوں کے رب اے خالق کائنات میری دعا کو قبول فرما، میں اپنے شوہر سے الگ ہونا نہیں چاہتی، کوئی نہ کوئی تو راستہ اپنے حبیب کے وہ اپنے حبیب پر ظاہر کر دے جو میرے لیے بہتر ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت بدلنے لگی۔ ماں عائشہ صدیقہ نے پردے سے سر کو ہٹا کر کے کہا اے عورت خاموش ہو جا، کیا تو دیکھتی نہیں کہ میرے نبی پر ابھی وحی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں؟ تو حضرات محترم حضور کے چہرے کا جب رنگت بتانے لگی کہ وحی نازل ہو رہی ہے تو پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے خولہ جا تیرے شوہر کو بلا کر کے لے کر کے آ۔ تو حضرت خولہ اپنے شوہر اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے لے کر کے آئی تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، وہ جو عورت حضور کی بارگاہ میں آئی، حبیب تیری بارگاہ میں آئی، اللہ نے اس کی سن لی، وہ جو تیری بارگاہ میں آئی اللہ نے اس کی سن لی۔ وتشتکی الی اللہ تجادلك في زوجها، وہ عورت جو تیری بارگاہ میں بحث کر رہی تھی اس کی رب کائنات نے سن لی۔ وتشتکی الی اللہ، اور جو تیری بارگاہ میں وہ جو تیری بارگاہ میں کھڑے رہ کر میرے لیے ایک شکایت پیش کر رہی تھی اپنے شوہر کی، تو اللہ خالق کائنات فرماتا ہے واللہ یسمع تحاورکما، اللہ خالق کائنات نے بہتر اس کے ساتھ معاملہ فرمایا جو ان اللہ سمیع واللہ سمیع بصیر، اللہ تبارک و تعالی التجا کرنے والوں کے گر گراتے وقت اللہ تبارک و تعالی ان کی سنتا بھی ہے اور شکایت کرنے والوں کو دیکھتا بھی ہے۔ تو حضرات محترم جب یہ بات اس نے سنی کہ میں فریاد لے کر کے آئی تھی کہ میرے لیے کوئی راستہ نکل جائے جو میرے لیے بہتر ہو، تو اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، جو بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے لیے اپنے شوہر کے معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دو اے حبیب کہ اللہ نے اس کی سن لی، اس کی مراد پوری ہو گئی۔ حضرات محترم یہاں پر ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، میری بہن کی طرح ہے، تو یاد رکھے اس وقت وہ عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کب تک کہ ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ بات یاد رکھے جب تک کہ وہ کفارہ ادا نہ کر لے، کفارہ لازم آئے گا۔ تو حضرات محترم کفارہ کیا رہے گا؟ تو کفارہ 3 یا 2 مہینے کے روزے رہے گے، یا پھر حضرات محترم مسکینوں کو کھانا کھلانا رہے گا۔ تو یہ کفارہ ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر چاہیے کہ ایسے جملے نہ نکالے، اور بہتر تو یہ ہے کہ چاہے پیار میں ہو یا غصے میں ہو ان جملوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبت کرنے، اللہ کا خوف اپنے دل میں ہمیشہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔